الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الدہر کی 28 سے لے کے 31 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور جب ہم چاہیں تو ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں، بے شک یہ ایک نصیحت ہے۔ پس جس کا جی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کے قرب کا راستہ، اور اے لوگو تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے بجز اس کے کہ اللہ خود چاہے۔ بے شک اللہ تعالی علیم ہے، حکیم ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے دامن رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے تو اس نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، 28 نمبر آیت میں ہے لفظ اسراہم۔ تو اسرون کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دینا، جوڑ دینا۔ قدرت الہی نے انسان کے مختلف اعضاء کو، پٹھوں کو، جوڑوں کو، ریشوں کو، رگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بڑی عمدگی اور بڑی پختگی اور نفاست سے جوڑ دیا ہے۔ سب اعضاء اپنے اپنے فرائض انجام دیتے رہتے ہیں، اس کے باوجود ایک دوسرے سے پیوستہ بھی ہیں، اپنی اپنی حیثیت کو قائم بھی رکھتے ہیں، اپنے اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں، ایک دوسرے کو قوت و طاقت بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں۔ جتنا غور کرتے جائیں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے جلوے ظاہر ہوتے جاتے ہیں۔ اگر اسی بات پر اے انسان تو غور کرے تو تیرے دل سے شک و شبہات کے تاریک بادل چھٹ جائیں گے، اور اپنے مالک کا تو رجوع کرنے والا بن جائے گا، منیب بن جائے گا، انیب بن جائے گا۔ اسی 28 نمبر آیت میں اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَاهُمْ أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں گے تو ان کی شکلوں کو بدل دیں گے۔ اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ہلاک کر دیں، ان کی جگہ پہ نئی امت پیدا کر دیں، ان کو نیست و نابود کر دیں، تو نئی قوم لے آئیں گے، ان سے بہتر لے آئیں گے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ان کے چہروں کی رنگت
اور خد و خال کو ہی ہم مسخ دیں گے، کسی ایسی بیماری میں مثلا مبتلا کر دیں گے کہ دیکھنے والے اسے پہچان بھی نہ سکیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بیمار کو بہت عرصے بعد اگر آپ کی ملاقات ہوتی ہے، شدید بیماری ہو، پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی مفہوم سے اس آیت کا مفہوم سمجھیں۔ آگے 29 نمبر جو آیت ہے اس میں فرمایا کہ قرآن مجید ایک ذکر ہے، نصیحت ہے، ان ھذہ تذکرہ، یہ تو ایک بے شک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اس نصیحت کو قبول کرے، جس کا جی نہ چاہے قبول نہ کرے۔ یہ تو ایک سبیل ہے، سبیل مطلب راستہ، رب ہی اپنے رب کی طرف راستہ ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس جس کا جی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کے قرب کا راستہ۔ تو یہ آپ کو اپنے قرب کی طرف، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف لے کے جاتا ہے۔ قرآن کریم جب انسان اس میں غور و فکر کرتا ہے، اس کی نصیحت قبول کرتا ہے، عمل قبول کرتا ہے، اس کا عمل کرتا ہے، عملی جامہ پہناتا ہے اس کی نصیحات کو، ہدایت کی اس کی روشنی میں پھر سفر طے کرتا رہتا ہے، تو قرب و رضا کی منزل میں پہنچ جاتا ہے اور اپنے رب کا قرب پاتا ہے، اس کی صفات سے مستفید ہوتا ہے۔ اب فرمایا جس کا جی چاہے اسے قبول کرے، جس کا جی نہ چاہے اپنے رب کی طرف جو راستہ ہے اس کو قبول نہ کرے، اپنی عمر برباد کرتا رہے، وہ جانے اس کے کام جانے، ہمارا کام تو کھول کھول کر بیان کر دینا ہے۔ قرآن کریم ایک نصیحت ہے۔ 30 نمبر آیت میں پھر یہ فرمایا کہ اگر تم چاہو بھی نا، تمہیں اختیار ضرور دیا ہے، لیکن فائنل ڈیسیژن اللہ رب العالمین کا ہے، آخری چاہت، فیصلہ کن چاہت، فیصلہ کن فیصلہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ تمہاری خواہش اور تمہاری آرزو سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کریم نہ چاہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب تک میری رضا نہ ہو، میری مشیت نہ ہو، تمہاری سعادت مندی کا فیصلہ میں نہ کر دوں، اس وقت تک تمہاری کوششیں سب لا حاصل ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گاں بھی نہیں کرتا، ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں، تمہاری جدوجہد بے ثمر رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ محنت کا پھل دیتا ہے۔ جب توفیق الہی دستگیری فرماتی ہے، نور حق تب ہی نظر آتا ہے، دعوت حق تب ہی سنائی دیتی ہے، دل میں ایک شوق ذوق کا طوفان امڑ جاتا ہے، امڑ کر آتا ہے، راستے کی ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور جذب الہی درماندہ راہ محبت کو اپنے حریم ناز میں اللہ کریم داخل فرما لیتا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، تو وہ اس کی رحمت میں بدل دیتا ہے۔ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، وما ارسلناک الا رحمت العالمین، سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مستفید کر دیتا ہے۔ بہت وسیع معنی ہے اس کا۔ آگے 31 نمبر جو آیت ہے، لاسٹ آیت اس سورت کی، اس میں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس بندے پر کون سی مہربانی کرنی ہے، کس مسکین کے مضطرب دل پر کیسے فضل و کرم کرنا ہے، اور کن اشک بار آنکھوں سے اور زار و نزاد تمناؤں کو اپنے جمال جہاں آرا سے روشن کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیوں وہ حکیم ہے، اس کے انداز حکیمانہ ہے، اس کی عطائیں حکیمانہ ہے، اس کی ہر ادا ہی حکیمانہ ہے۔ علیمن حکیمہ کا یہ جو آیت نمبر 30 پیچھے گزری ہے۔ اب اللہ رب العالمین پھر جس کو چاہتا ہے گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت میں لے آتا ہے، اس کا دل منور کر دیتا ہے اپنے نور سے، جس کو چاہتا ہے ہجر و فراق کی دوریوں سے رہائی بخش کر اپنے وصال کی لذت سے شاد کام کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے غفلت کی نیند سے بیدار کر دیتا ہے، اپنی یاد کی ذکر کی نعمت سے مالا مال کر دیتا ہے۔
اللہم انت ربی لا اشاء الا انت شاء یا من بیدہ ناصیتی یا من بیدہ ناصیتی کلی رؤوف الرحیم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین واشرنی تحت لواء حبیبک المکرم ورسولک المعظم شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم.